رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان۔ باتیں تو بہت ہیں میرے پاس، باتیں اتنی ہیں کہ جتنی ان سب یوٹیوبرز اور تبصرہ نگاروں کے پاس نہیں ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک موضوع چل رہا ہے مارکیٹ میں جس سے لوگوں کو دلچسپی ہے تو اس پہ تھوڑا سا اظہار خیال کرنا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عدالتی ہتھوڑا ٹوٹ چکا ہے اور جتنی طاقتور عدلیہ آج سے 10 دن پہلے تھی، اب اتنی ہی طاقتور پارلیمنٹ ہو چکی ہے۔ عدلیہ اپنی جانبداری کی وجہ سے، اپنے جذباتی پن کی وجہ سے اور سیاسی طور پر متنازع ہونے کی وجہ سے آخر میں سیاستدانوں کے انڈر آ چکی ہے، اور اب پارلیمنٹ جو ہے وہ سپیریئر ہو چکی ہے اور عدلیہ کا اس کے بعد نمبر آنا شروع ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کون چیف جسٹس آئے گا، کیا آئے گا، کیسا آئے گا، کون سربراہ ہوگا، یہ باتیں تو اب بے معنی ہو چکی ہیں۔ قاضی اور منصور بے اثر ہو چکے ہیں۔ قاضی اور منصور دونوں قابل لوگ تھے، لیکن سیاسی رسا کشی کے اندر اور سیاسی طور پر متنازع ہونے کی وجہ سے یہ دو قابل لوگ جو ہیں سسٹم میں بے اثر ہو چکے ہیں اب۔ اور آج قاضی صاحب نے تو اپنا آخری آئینی کیس بھی آج نپٹا دیا، اور مخصوص نشستوں کے بارے میں جو تحریک انصاف کی پیٹیشن تھی اس کو بھی انہوں نے نپٹا دیا۔ وکیل احمد خان صاحب کی بات کرنے سے پہلے میں وکیل اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو بات کروں گا، جو انہوں نے گفتگو کی کچھ دن پہلے، جس میں انہوں نے بتایا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے لیے جن وکلاء حضرات نے تحریک چلائی تھی، بحالی کی تحریک چلائی تھی، وہ افتخار چودھری کے سیٹ پر بیٹھنے کے بعد ارب پتی ہو گئے۔ تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ارب پتی ہوئے ہوں گے۔ افتخار چودھری کے چیف جسٹس بننے کے بعد ظاہری سی بات ہے، جن وکلاء حضرات نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرانے کے لیے محنت کری تھی، اس کو بعد میں صلہ دیا گیا، اربوں روپے سے نوازا گیا۔ اس سارے معاملے سے عدلیہ کا جو انصاف پسند امیج تھا وہ تو متاثر ہوتا ہی ہے۔ اوپر سے میرے جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کئی سال تک عدالتوں میں دھکے کھا کر عدالتوں کی حقیقت جان لی ہے۔ بہرحال سسٹم چل پڑا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حامد خان صاحب نے دھمکی دی ہے کہ وہ 25 اکتوبر جو کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، وہ دن یوم نجات کے طور پر منائیں گے، اور تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے، اور اس میں احمد خان بھی شامل ہیں، کہ وہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ میرا خیال ہے احتجاجی تحریک تھوڑا بہت سسپینس تو پیدا کر لے گی، لیکن وہ جان، وہ قوت، وہ طاقت ان کے وکلاء حضرات کے پاس اب وہ نہیں ہے جو کہ آج سے 15-20 سال پہلے افتخار چودھری کی بحالی تحریک کے موقع پر طاقت ان کے پاس تھی۔ اب فقط ایک ہی پارٹی ہے جو ان کا ساتھ دے سکتی ہے، اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف، اور وکیل بھی سارے وکیل حامد خان کا ساتھ نہیں دیں گے، چند وکیل دیں گے۔ وکیلوں کی اکثریت ان کا ساتھ ہرگز نہیں دے گی، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ سیاسی محاذ پر اس وقت جنگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی مین پارٹی ہے، اس کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں۔ وہ اراکین جن کو وہ پہلے گالیاں دے رہے تھے، زرکا ڈاکٹر جیسی خاتون اور فیصل جیسے سینیٹر اور دوسرے کچھ حضرات، انہوں نے تو ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، مگر دوسرے کچھ اراکین نے ووٹنگ میں حصہ لیا ہے۔ لہٰذا اس وقت تحریک انصاف کی توپوں کا رخ اپنے ہی اراکین کی طرف ہے۔ اس دوران قریشی خاندان
بہت متنازع صورتحال میں گر چکا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قریشی خاندان کو، شاہ محمود قریشی کو شروع سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تصور کیے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان سب افواہوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ایک طویل جیل کاٹ کے ابھی تک وہ جیل میں ہیں۔ ان کی بیٹی نے بھی کافی مشکلات اٹھائی ہیں، ان کے بیٹے نے بھی کافی مشکلات اٹھائی ہیں، اور ان کی بہو بھی کچھ دن پہلے اغوا ہو گئی تھی، پھر 4 گھنٹے بعد واپس آ گئی۔ لیکن تحریک انصاف والے ان پر ہرگز اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر چوتھا گروپ وجود میں آ جائے گا، جو کہ شاہ محمود قریشی کا گروپ ہوگا۔ شاہ محمود قریشی بھی ایک بہت سٹرونگ امیدوار ہیں عمران خان کے جانشین کے طور پر۔ اگر وہ جیل سے باہر آ جائیں اور تحریک انصاف کی قیادت کریں تو یہ تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، عمران خان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ان کے بھانجے نے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں حمایت کی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک سمجھ لیں تحریک انصاف کے لیے مخالف بیانیہ بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن بہرحال اس وقت 2 ہی حل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، ایک گنڈا پور اور دوسرا شاہ محمود قریشی۔ شاہ محمود قریشی گنڈا پور کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، زیادہ قد کاٹ کے سیاسی لیڈر ہیں۔ اگر شاہ محمود قریشی اور علی امین گنڈا پور کا کمبینیشن بنا دیا جائے اور وہ تحریک انصاف کو آگے لے کر چلیں تو یہ تحریک انصاف کے لیے زیادہ بہتر ہوگا بنسبت جو ابھی بانڈ انہوں نے بٹھا رکھے ہیں اپنی قیادت کے اندر، ان بانڈوں کی نسبت۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الحال تو تحریک انصاف والے ہیں وہ بہت گالیاں دے رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو، کیونکہ ان کو سکھایا ہی گالیاں دینا ہے، سکھایا ہی یہی ہے عمران خان نے، ان کی پارٹی نے، کہ گالیاں دیتے رہنا ہے، برا بھلا کہتے رہنا ہے، ایجیٹیشن کرتے رہنا ہے، اپنا ریئیکشن دیتا رہنا ہے۔ تو وہ ریئیکشن بھی ہمیشہ پازیٹیو نہیں دیتے، نیگیٹو دیتے ہیں، اور اپنی ہی پارٹی کے خلاف کبھی کبھی وہ صف آرا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، وہ بے مہار گھوڑے کی طرح سر پر دوڑے چلے جا رہے ہیں اور اپنے ہی بندوں کو روندتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے۔ اتر پردیش انڈیا سے اور لاہور پاکستان سے ایک خوشگوار خبر آئی ہے، ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ہے، ایک اچھی خبر آئی ہے۔ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے محمد عباس نے لاہور سے تعلق رکھنے والی اندلیب سے آن لائن نکاح کیا ہے، جس کی خبر آئی ہے۔ تو چونکہ ان کو ویزا نہیں مل سکا تھا پاکستان کا، انڈیا نے نہیں دیا تھا یہاں کی لڑکی کو بھی، اور نہ وہاں سے لڑکے کو ویزا مل سکا، اس وجہ سے ان دونوں کی شادی آن لائن کی گئی، جو کہ ایک خوشگوار خبر ہے۔ گو کہ میڈیا کی خبروں کی بہتات ہے میڈیا کے اندر، اس بہتات کے اندر یہ خبر کوئی زیادہ جگہ حاصل نہیں کر سکی، لیکن بہرحال یہ خبر میں سمجھتا ہوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے یہ شادی کہ پاکستان اور انڈیا اگر آپس میں دوستی کے رشتے میں بن جائیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ باقی جو بات ہے وہ تو آنے والے وقت میں سامنے آئے گی، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے، اور اس کو چونکہ اب مخصوص نشستوں کے اندر بھی حصہ مزید مل جائے گا، اس طرح حکومتی پارٹیوں کو آئین میں تبدیلیاں کرنے کے لیے جو عددی فگر چاہیے، جو کہ جتنی تعداد چاہیے وہ تعداد اب بآسانی مل سکے گی۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں حکومت شہباز جو ہے وہ مزید آئین کے اندر ایسی تبدیلیاں کرے گی جو اس کی حفاظت کا جو ہیں کوئی ضمانت دے سکے. اپنے گرد قوانین کی ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرے گی یہ حکومت، جس دیوار سے ان کی حکومت محفوظ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں ان کی حکومت بہت مضبوط ہے اپنی جگہ پر، اس کی ایک مضبوط حیثیت ہے. جیسا کہ بعض تبصرہ نگار اکثر جو ہیں وہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کی کابینہ کے اندر جو وزیر داخلہ ہیں نقوی صاحب، ان کو آدھی ٹرم کے بعد وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے بلاول صاحب کا بھی نام لیتے نظر آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے جو وزیر اعظم کا منصب ہے، اس کے لیے شہباز شریف ہی سب سے موزوں بندہ ہے اس وقت تک، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ ٹھنڈے مزاج کا ہے اور اپنی اسی سکون والے مزاج کی وجہ سے یہ اپنے جو ٹرم ہے وہ پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل کی تو اللہ ہی جانے، لیکن اس وقت تک جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ حالات یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کافی دیر تک کم از کم اگر زندگی نے وفا کی اور کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہ ہو گیا، کوئی بہت بڑا انقلاب نہ آ گیا، تو وہ اپنی مدت پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. کہنے والے تو بعض غیر منتخب افراد کا شاید خاقان عباسی جیسے کا بھی نام لیتے ہیں کہ ان کا بھی چانس لگ سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دلی دور است ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر پاکستان کے اندر اس وقت انتظامی معاملات سنبھالنے کے اندر جو آدمی بہترین مینیجر ہے، جو بہترین طریقے سے مینیج کر سکتا ہے موجودہ حکومت کے جتنے بھی افراد ہیں، اس کے اندر شہباز شریف ایک آئیڈیل شخصیت ہے. گو کہ وہ زیادہ سیاسی ہلڑ بازی نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ انتظامی معاملات چلانے کی بے حد اہلیت رکھتے ہیں. گو کہ اب سے پہلے انہوں نے جو وقت گزارا ہے اس کے اندر ان کو اپنی بقا کے مسائل درپیش تھے، لیکن جیسے جیسے ان کی قانونی پوزیشن مضبوط ہوتی چلی جائے گی، ان کی حکومت اثر انداز زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ حالات کے اوپر زیادہ کنٹرول کرنا شروع کر دے گی. گو کہ مرکزی صوبہ پنجاب اور مرکزی حکومت اسلام آباد والی جو شہباز شریف کی ہے، اس کے اندر بھی ایک مختلف سمتیں نظر آتی ہیں. کوئی کام کے اندر ہم آہنگی نظر نہیں آتی. مریم نواز جو ہیں وہ اپنی پالیسی چلاتی ہوئی نظر آتی ہے، شہباز شریف اسلام آباد تک محدود نظر آتے ہیں. لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو شہباز شریف دن بدن مضبوط ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے مخالفین کمزور ہو رہے ہیں. عمران خان اپنی تیز سیاسی پالیسی کی وجہ سے گڑھے میں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بھلے 5 سال بعد آنے والے الیکشن میں وہ 100% سیٹیں کیوں نہ جیت جائیں، لیکن اس وقت جو کیفیت ہے، جو سیاسی ماحول ہے اور جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. مزید یہ کہ اگر مہنگائی پہ انہوں نے جس تیزی سے اضافہ کیا تھا، اس تیزی سے نہ صحیح، اس سے کم رفتار میں مہنگائی کو بھی نیچے لا رہے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی کے بلوں اور عام گھریلو مصنوعات کے اوپر عوام کو مزید ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ بآسانی اپنا ٹائم پورا کر لیں گے. ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو دوستی کی پالیسی ہے، اس کو بھی تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر وہ انڈیا کے ساتھ صاف ستھرے مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا آغاز ہوتا ہوا فی الحال قریب تو نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ دن پہلے ہی
इंडिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से होकर गए हैं और उनका दौरा बहुत मुस्बत इशारे दे के गया है। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने भी कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर मुस्बत इशारे दिए हैं इंडिया को, जिसकी वजह से ये उम्मीद पैदा हो रही है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात नॉर्मल होते चले जाएंगे। याद रखें, जैसे जैसे इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे इक़्तिसादी हालात भी बेहतर होते चले जाएंगे। याद रहे कि इंडिया के साथ जो हमारा मेन तनाज़ा है वो तो आज़ाद कश्मीर के ऊपर है। हम कश्मीर के बारे में जो पॉलिसी रखते हैं इंडिया को वो पसंद नहीं है। अब हमें चाहिए कि थोड़ा सा नरमी पैदा करें, क्योंकि कश्मीरियों ने तो बहरहाल अपनी वफा का इज़हार कर दिया था। चंद महीने पहले जो मुजाहरे हुए थे कश्मीरियों ने तो उसमें पाकिस्तान का परचम तक जला दिया था। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ ये कैसे मुमकिन है कि वो अब भी कश्मीर की खातिर नंगी तलवार उठाकर इंडिया को ललकारता रहे। नहीं, 25 करोड़ आवाम की खातिर ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। 25 करोड़ आवाम ने भी बहुत अच्छी तरह देख लिया है कि कश्मीरी पाकिस्तान के कितने वफ़ादार हैं, वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने तो बिल्कुल अफ़गानियों वाला काम किया, बल्कि अफ़गानियों से भी चंद कदम आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का परचम जला दिया था। अब तक पाकिस्तान का परचम तो मेरे ख़्याल में अफ़गानियों ने भी हालिया तारीख़ में नहीं जलाया था। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात बनाए और कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर का नाम दिया गया है उसको आज़ाद कश्मीर की जगह अगर सूबा कश्मीर बना दिया जाए तो ये और भी बेहतर होगा। बनाएं या ना बनाएं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन पाकिस्तान को चलाएं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाएं, ताकि इमरान खान जैसे लोग जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबल करके इसके ऊपर अपनी ज़ाती आमिरियत या ज़ाती बादशाहत नाफज करना चाहते हैं तो इससे पाकिस्तान को बचाया जा सके। क्योंकि उनका दौर अगर आ गया, अगर उनकी हुकूमत दोबारा आ गई तो याद रखें उनकी हुकूमत फिर जमहूरी तरीके से भेजना मुश्किल होगी। उनकी हुकूमत बहुत बड़ी अक्सरियत से अगर आ गई तो फिर उसके नतीजे में वो ऐसे मुज़ालम करेंगे, वो ऐसे मुज़ालम करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिसके नतीजे में सिवाय उनके मुखालफिन के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो हथियार उठा लें। लिहाजा इससे पहले कि ऐसा मौका आ जाए खुदा ना खास्ता कि मुखालफिन को अपनी जान बचाने के लिए हथियार उठाना पड़े, इससे पहले ही ऐसा ही काम कर दिए जाएं कि उनकी हुकूमत ही ना आए और ना ही कोई ऐसा फसाद बरपा हो जो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले तलाफ़ी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।